جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام لوگ جنہوں نے ہمیں اس لائیو سیشن میں آج جوائن کیا ہے، اور وہ تمام لوگ جو بعد میں سیشن کو ریکارڈڈ دیکھ رہے ہوں گے، ان سب کو ہماری ٹیم کی طرف سے رمضان مبارک۔ شروع کرنے سے پہلے میں ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتا جاؤں کہ ہم نے جو یہ اقرا سیریز شروع کیا اس کا مقصد کیا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے پورے مہینے میں ڈیلی سیم ٹائم 11:30 بجے بعد از نماز تراویح ہم قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان کا مختلف تفاسیر کی روشنی میں ہم ان کو سمجھیں گے، ان کو پڑھیں گے، اور ان سے کوئی نہ کوئی جو ان کا مقصد ہے ان آیات کا، اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں گے۔ تو آج کے دن کے لیے ہماری جو آیات ہم نے سلیکٹ کی تھیں وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 سے 5 ہے، جن کی تلاوت جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو، اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ میں ریکویسٹ کروں گا رضوان بھٹی صاحب سے کہ کائنڈلی آپ جو ہیں وہ انمیوٹ کریں، اور آپ کے جو بھی ویوز ہیں اس کے بارے میں جو اپنے تفاصیر کی روشنی میں ہمیں ہمارے سے ڈسکس کرنا ہے وہ کائنڈلی کیجیے گا۔ جی شکریہ نوید۔ کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ میری آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے سب؟ جی آ رہی ہے۔ جی بالکل کلیئر ہے۔ چلیں اچھا، میں تفسیر پہ جانے سے پہلے تھوڑا بہت جو ہے اس صورت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ صورت میں جو سوشل لائف ہے مسلمز کی، اس کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو
اس سے جو ہے ہمیں ایک تو اپنی جو سوشل لائف ہے اس کو بہتر کرنے کا، اور باقی یہ بھی ہے ہمیں جو سوشل ایشوز ہیں ان کو بھی صحیح کرنے کا موقع مل سکتا ہے اس کی تفسیر سے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں۔ نمیر نے پہلے جو ترجمہ ہے وہ کر دیا ہے۔ پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں کہ اے ایمان والو آگے نہ بڑھو اللہ تعالیٰ اور کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا۔ اب دیکھیں، یہ ایک اور چیز بتاتا چلوں، تفسیر جو ہے ہر ایک کا اپنا بیسیکلی ویو ہوتا ہے۔ کوئی بھی جو مفسر ہے، ٹھیک ہے، اس نے بیسیکلی اس کو کس طریقے سے سمجھا ہے، ٹھیک ہے، ایک قسم کی تشریح کہہ لیں یہ، تو اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اختلاف جو ہے وہ حق ہے۔ تو ہر کوئی جو بھی بیسیکلی اپنے کہہ لے کہ کوئی تفسیر زیر مطالعہ ہے وہ پڑھ رہا ہے، تو وہ بھی بیسیکلی اپنے ویوز جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ میں زیادہ تر جو ہے وہ سن رہا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد کو، تو میں بھی زیادہ جو جھکاؤ ہو میرا وہ انہی کی طرف نظر آئے گا۔ تو اس میں یہ ہے، ایک تو فنڈامنٹل کہہ لیں کہ بیسیکلی رول دے دیا گیا مسلمز کو، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لمٹ سیٹ کی ہیں آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ رول آپ کہہ لیں کہ ہم بحیثیت انسان اس پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ آپ اپنے معاشرہ جو ہے، معاشرے نے بھی کوئی نہ کوئی رول سیٹ کرنے، یہ اس پہ بھی یہ آیت کہہ لیں کہ ٹھیک ہے لاگو ہوتی ہے۔ آپ کے کنٹری یا ملک کا جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن جو ہے اس میں بھی بیسیکلی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس چیز سے باہر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، چاہے وہ لیجسلیشن ہے کوئی اور سسٹم ہے، لیکن مین چیز جو ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی جو رول ہے پاکستان میں یا کوئی بھی جو لا ہے اسلامک اسٹیٹ کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرکل سیٹ کیا ہے وہ بالکل اس سے جو ہے وہ باہر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا ساتھ ہی جو ہے بیسیکلی کہہ لیں کہ جو آداب ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہ جب آپ بیسیکلی مسلمز آپس میں بات کر رہے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ذکر آ جائے تو وہ ڈفرنس جو ہے ادھر سے وہ کلیئرلی واضح کر دیا گیا ہے کہ جو معاملات آپ کے عام انسانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے جس طریقے سے عمل کر کے دکھایا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ اتنا بلند کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی اگر لیا جائے تو انتہائی ادب کے ساتھ اس چیز کے ساتھ۔ تو یہی چیز جو ہے نا، ادب ہی بیسیکلی مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، کہ اے ایمان والو، کہ اپنی جو آواز ہے، ٹھیک ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح بیسیکلی آپ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، جس انداز میں یا جس طریقے سے، جس طرح بیسیکلی لیٹس سی ہمارے اوپر بھی اس چیز کا ہوتا ہے نا کہ جس طرح ہم آپس میں بات کرتے ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ذکر آ جائے تو ہمیں بیسیکلی ہمارے دلوں میں یا ہمارے انداز میں وہ جو نرمی ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ سم ٹائمز ساتھ میں بتایا بھی گیا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا۔ نقصان نہیں بتایا گیا کہ اگر بیسیکلی آپ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سارے اعمال جو ہیں وہ کارت کر دیے جائیں اور بالکل آپ کو پتہ ہی جو ہے اس چیز کا نہ ہو۔ اس سے جو آگے والی بیسیکلی آیت ہے اس میں اب ادب اور یہ والا جو لہجہ اختیار کرنے پہ ایک تو کہہ لیں کہ ان کی نشانی بھی بتائے گی، اور دوسرا فائدے بھی جو ہیں، فوائد بھی بیسیکلی بتائے گئے۔ کہا گیا کہ جو آوازیں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی نیچی رکھتے ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جن کے دل اللہ تعالیٰ نے بھر دیے تقوی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہی بیسیکلی جو متقی لوگوں ہیں، متقی لوگ جو ہیں، یہ ان کی نشانی ایک قسم کی کہہ لیں کہ جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو ہم اوور آل ادب کے کرائیٹیریا میں لے جائیں گے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے گا، اس بارے میں گفتگو ہوگی، تو ان کا انداز جو ہے وہ کس طرح ہوگا، وہ بالکل یہ جو آیات ہیں قرآن مجید کی، یہ بالکل ان کے مطابق ہوگا۔ اب جو چوتھی اور پانچویں آیت ہے، وہ ایک تو کہہ لیں کہ جو گھریلو زندگی ہے اس کی عکاسی کرتی ہے، یعنی کچھ جو پس منظر جو ہے تفسیر میں وہ یہی ہے کہ کچھ بدو لوگ جو تھے، وہ بیسیکلی جب انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کے لیے، تو وہ گھر سے باہر سے ہی بیسیکلی جو ہے وہ آوازیں دینا شروع کر دیتے تھے۔ تو ان پہ حوالے سے جو ہے یہ بیسیکلی کہا گیا کہ آپ کو چاہیے یہی کہ آپ صبر کریں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود باہر آ جائے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہو۔ اب اس کا نا ہمیں اپنی زندگی میں بھی بیسیکلی جو ہے ایک چیز دیکھنا چاہیے کہ باہر سے بیسیکلی آوازیں دینے کا یا اس چیز کا یہ کوئی ایک اچھا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم مسلمان جو ہے ہم اسے اپنی جو انفرادی زندگی ہے اس میں بھی اس عمل کے لیے جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا کچھ یہ پوائنٹ آف ویو تھا ان آیات کے بارے میں، تو اٹس اوور ٹو یو نویر۔ نہیں، جزاک اللہ، بہت بہترین ہے۔ ایک دو چیز اس میں یہ ایڈ کرتا ہوں کہ ٹپکلی جو یہ اگر ان 5 آیات کو ان کے جس کو کہہ لیں کہ بڑا پن پوائنٹڈ کانٹیکس میں دیکھا جائے، وہ ہمیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس کے حبیب کے ساتھ جب آپ نے انٹریکشن کرنی ہے، جو آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے، وہ اس کے آداب جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے۔ تو میں یہاں رک کے ایک دفعہ جتنے بھی لوگ میں یہاں پہ لائیو سیشن میں جوائن کیا ہوا، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو، کوئی کوشچن یا کوئی کامنٹ اس کے بارے میں ہو تو فیل فری۔ اچھا، آپ لوگ کوئی بھی بات جو ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ٹرائی کریں کہ کوئی نہ کوئی بات آپ کر کے جائیں، تاکہ ہم آپ کی باتوں سے جو ہے یہ ہمیں سیکھنے کا ایک تو موقع ملے، اور آپ کو ہماری باتوں سے اگر کوئی بھی کرنا چاہے تو کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ مشہود، آپ اگر کچھ کہنا چاہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The first thing that I would like to highlight is کہ یہ پوری جو سوشل ویلیوز کی بات کی رضوان بھائی نے، ایکچولی تو اسی کی ہے، لائک جو اوور لائن فیکٹ ہے اس سورہ کا، وہ بالکل اسی کو ایڈریس کرتا ہے کہ آپ کی مورل ویلیوز کیا ہوتی ہیں اور سوشل ویلیوز کیا ہوتی ہیں، جس کے اندر آپ کی اخلاق اور تربیہ کو ڈسکس کرتی ہے۔ اچھا، اس کا ایک انڈر لائن افیکٹ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا اور ان سے پوچھا کہ تم ججمنٹ کے لیے کیا استعمال کرو گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر اس میں تمہیں ججمنٹ نہ ملی یا اس میں جواب نہ ملا تو پھر، تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سننا۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر اس میں جواب نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ججمنٹ پاس کرنے کے لیے جتنا میرے سے جد و جہد ہو سکے گی وہ کروں گا۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمام تعریفیں اس ذات پاک کی جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ راستہ دیا جو انہوں نے آگے پہنچایا۔ تو اب کہنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت معاذ نے اپنی اون ججمنٹ جو تھی، ان کی اپنی ججمنٹ، اس کو تھرڈ پہ رکھا۔ سو دیٹ از وائی اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں سورہ حجرات سے آج کے ٹائم پہ۔ ظاہر ہے ہمیں وہ والے حالات نہیں ملیں گے جو اس سورہ کا پس منظر ہے یا ان آیات کا پس منظر ہے کہ جو
مباحثہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھیں. تو ان دونوں کا ریئیکشن ایک تو بہت امپورٹنٹ ہے، آفٹر وچ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر جب بات کرتے تھے تو پھر آگے سے لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا دوبارہ سے کہ سر کیا کہا آپ نے. اور یہی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر بھی جب انہوں نے یہ آیات سنی تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں کبھی اونچے لہجے میں بات نہیں کروں گا. تو ایک تو یہ ریئیکشن بہت امپورٹنس رکھتا ہے بیکاز یہ دونوں پینیکلس تھے اسلام کے آفٹر دا ہولی پروفٹ. تو یہ واقعہ بھی انہی کے ساتھ پیش آیا، سو دیٹ دیر از نو ایمبیگوٹی ان ایکسیپٹنگ دا ریمارکس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس کے بعد اگر آج کی سچویشن میں ہم نے دیکھنا ہے تو آف کورس ہمارے سامنے ظاہری طور پہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو اب اس کی کیا امپورٹنس ہے کہ سر جب ہمارے اوپر انجنکشن آ گئی ہے، جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنو کی بات ہوتی ہے تو اٹ از این آرڈر. ابن تیمیہ روایت کرتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ جہاں پہ بھی یہ ورڈز آ جائیں یا ایھا الذین آمنو کا، اور اس کے بعد جو بھی آرڈر دیا گیا وہ ڈائریکٹلی آپ کے فیتھ کا پارٹ بن جاتا ہے. اینڈ اف یو نگیٹ اٹ یا نیگلیکٹ اٹ تو آپ اس کا مطلب ہے کہ فیتھ سے نیگلیکٹ کر رہے ہو، کیونکہ وہ آپ کا کریکٹرسٹک اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ کو کال آؤٹ کر کے یا ایھا الذین آمنو. تو اب ہم نے اس میں سے یہ سیکھنا ہے کہ ہماری جتنی بھی ججمنٹس ہوتی ہیں، رولس، ریگولیشنس، سوشل لائف کی، مورل لائف کی، دے شوڈ ناٹ ایکسیڈ ٹو وٹ ایور دیٹ ہیز بین سیڈ اور رولڈ ان بائی اللہ اینڈ ہز پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی کیس میں یہ ہے کہ جو اطاعت خدا کے بعد اطاعت رسول، اینڈ حدیث قدسی بھی ہے کہ جس چیز سے تمہیں منع کیا گیا، اور آیت بھی ہے کہ رسول جس چیز کو تمہارے لیے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ، اور جو چیز تمہیں الاؤ کر دیں اس کو اپنا لو، اس کو اڈاپٹ کر لو. تو یہ ساری چیزیں ایکچولی ہمارے لیے آج کے دور میں کمپلائیبل ہیں. تو ہم نے اس طرح سے اس کو اپلائی کرنا ہے کہ ہمارے رولس، جنکشنز، ہماری مورل ویلیو سارے اس کے تابع ہوں. ہماری اپنی سوچ کی ویلیو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رولنگ پہ نہیں آتی کہ اگر ان کو کوئی چیز ناپسند تھی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار لاجیکلی یا سینسیبلی یا سائنٹیفکلی تو مجھے اچھی لگ رہی ہے تو یہ تو ہونی چاہیے. جہاں آپ نے یہ کر دیا وہاں آپ یا ایھا الذین آمنو کی بریکٹ سے باہر آ گئے. ٹھیک ہے، سو دیٹ از دا تھنگ. اس کے اوپر آپ میں سے کوئی اور کنٹینیو کرنا چاہے سو یا اٹ. جی بہت شکریہ. اور میں بھی اسی طرح کی بات ہی کرنے والا تھا جو پہلے میں شروع میں کر دی، اور میں اسی بات کو انڈورس کروں گا. بالکل ہمیں آج کل اکثر یہ سننے کو بھی ملتا ہے کہ ہر چیز میں اسلام نہ لے کر آؤ، ہر چیز میں دین نہ لے کے آ کر. یہ اکثر جو ہے ہمیں مطلب جب بھی ہم کو ایسی بات کر دیتے تو اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہر چیز میں لے کر آؤ. کہ اگر جو ہے اب جو پہلی آیت ہے اس کے اندر کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے آگے چلو نہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف کے اپنے ہر جو ہے اسپیکٹ کو، یا آپ نے کوئی ججمنٹ دینی ہے یا پھر آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو پہلے آپ یہ دیکھو کہ قرآن اور حدیث میں کوئی اس کے بارے میں کوئی حکم تو نہیں آیا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کوئی بات تو نہیں ہے. تو پہلے وہاں دیکھو، اگر نہیں ہے تو پھر وہ جو ابھی اسے مشہود نے ایک شعر کی تھی یہ جو حدیث، اس میں بھی یہی تھا، اور یہ مولانا مودودی کی تفسیر کے اندر بھی جو ہے اس کو کوٹ کیا گیا. تو اور دوسری بات جو آخری آیت میں ایک بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آوازیں نہ دیا کرو، اور ان کا اگر ان کے دل میں تھوڑا سا بھی مطلب تقویٰ ہوتا تو یہ ان کا انتظار کرتے. کیوں؟ اور یہ مولانا مودودی کی جو تفسیر ہے اس کے اندر اس کو اس طرح کوٹ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے معاملات میں جو ہے وہ بزی رہتے تھے، اور جب لوگ اس طرح سے ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے تھے یا پھر اس طرح سے احترام کو چھوڑ دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہرٹ ہوتے تھے، لیکن ان کو کہتے نہیں تھے کیونکہ ایک بہت ہی کائنڈ پرسنالٹی تھی، اور وہ جو ہے اس طرح سے نہیں مطلب لوگوں کو منع کرتے تھے. تو اس میں پھر اللہ نے خود جو ہے
یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی آیتیں نازل کی تاکہ لوگوں کو ہدایت دے. تو ہمیں بھی ایسے ہی جو ہے کرنا چاہیے، اور جو قرآن ہے وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی باتیں تو ان لوگوں سے سیکھنے کے لیے جو ہے ہم تک آئی ہے. تو آئی تھنک میری طرف سے اتنا ہی ہے، اور کوئی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے. جی میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں. جہاں پہ ہم نے لا کی بات کی نا، تو عدی بن حاتم رپورٹ کرتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتخذوا اخبارہم، کہ انہوں نے، اب ان کے جو ربی تھے، اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو پچھلی قومیں تھیں، اخبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا اللہ واحدا. مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کو اپنا خدا بنا لیا، اور اپنے جو ربی تھے یا ان کے ٹائم پہ جو علماء تھے ان کو اپنا خدا بنا لیا. yet they were commanded to worship only one God. ٹھیک ہے، تو there is no other than him to be worthy of worship other than Allah. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا رپلائی میں کہ ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی اور اپنے علماء کی. تو انہوں نے رپلائی کیا کہ ہم نہیں کرتے تھے. اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا کیا انہوں نے تمہارے لیے وہ حرام نہیں کر دیا؟ اور اس کا اپوزٹ تم نے بھی یہی کیا. ٹھیک ہے، کہ جو لافل تھا وہ ان لافل کر دیا، اور جو ان لافل تھا وہ لافل کر دیا. انہوں نے کہا ہاں کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہی وہ عبادت ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. سو ہیئر وی ہیو دا پوائنٹ کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے، تو عبادت یا عبد کا جو ورڈ ہے اٹ از ریگارڈیڈ ایز اے سرونٹ، کہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو سبمٹ کر لیتے ہو. اب وہ جی سبمیشن ٹوورڈز اللہ جتنی بھی ہے، اللہ تعالیٰ. تو ایگزیکٹلی تو وہ وہاں پہ جب بھی آپ کا ایک ورڈکٹ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر ہوگا تو یعنی کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہو. یہاں پہ کلیئر ہو جاتا ہے اس والی سے. سو دیٹ از دا تھنگ. بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ مطلب ایسا شرک ہے جو مطلب یہ ہماری میجورٹی لوگ ابھی کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں. بالکل. جی اس پہ یہ اور کوئی یہ کچھ کہنا چاہیں؟ جی یہ اسی قسم کی چیز ہے نا جو لکھا ہوا ہے کہ تمہارے مال ضائع کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. ہاں، تو خبر بھی نہ ہوگی. تو بالکل. وہ یہ وہی چیز ہے کہ جو آج کل کے لوگ نہ جانتے ہوئے بھی وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ وہ والا ایلیمنٹ نہیں آتا کہ اگر آپ نہ جانتے ہوئے بھی یہ کر دو تو آپ کو جو ہے وہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ سزا نہیں ہوگی، وہ اعمال آپ کے نہ جانتے ہوئے بھی برباد کر دیے جائیں گے. تو یہ سب سے بڑی وارننگ ہے. اور دوسرا ہے کہ جو یا ایھا الذین آمنوا کی بات ہو رہی تھی، تو وہ ایک بہت بڑا ایمفسس جو یہاں پہ نوٹ کرنے والی چیز ہے، جو پیر کرم علی شاہ صاحب کی جو تفسیر ہے اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ یہاں آگے پیچھے سائملٹینیسلی دونوں آیات جو ہیں وہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی ہیں. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے ایک مضمون شروع ہوتا ہے، اور وہ پھر آگے جب تک مضمون کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اگلی جو وہ ہے سیلوٹیشن یا جو مخاطبت ہے وہ دوبارہ کنٹینیو نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ سیم مضمون کے اندر دوبارہ اس قدر ایمفسس اس کے اوپر کیا گیا کہ ایک آیت کے ختم ہوتی دوبارہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہی جو ہے وہ اس کو مخاطب کیا گیا مسلمانوں کو. تو یہ اس کا ایک بہت بڑا ایمفسس کا پوائنٹ ہے. اور تیسری بالکل یہاں ایسے. پہ ایک ادب والی پوائنٹ جو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، جو مختلف تفاسیر میں یہ حدیث جو ہے وہ نریٹ کی گئی ہے. ابن عباس کی تفسیر میں، ابن کثیر میں، پھر انہوں نے ضیاء القرآن میں بھی جو ہے وہ لکھی گئی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ثابت بن قیس سے جو عموماً بولتے ہی اونچی آواز میں تھے، جو ہوتا نہیں اکثر لوگ جن کے کلام ہی اونچی آواز میں ہوتا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے جو کہ ابھی شان نزول مشہور نے بتایا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی جس کے موقع پر نازل ہوئی، تو یہ حدیث سنتے ہی اگلے کوئی 5-6 روز تک حضرت ثابت بن قیس جو تھے وہ حضور کے سامنے آئے نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ ثابت نظر نہیں آیا بڑے عرصے سے. تو حضرت زید جو ہیں وہ ان کو چیک کرنے گئے گھر پہ، تو پتہ چلا کہ وہ تالا لگا کے
اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے اور ڈپریسڈ بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں بہت. تو ان سے ہوں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں تو بولتا ہی اونچی آواز میں ہوں, تو یہ جب یہ آیت نازل ہوگی تو اس کا مطلب میں نے تو پتہ نہیں کتنی دفعہ آواز اونچی کیا, تو میرے لیے تو جہنم پکی ہے. تو جب یہ حضور کو آگے بتایا گیا تو انہوں نے کہا, تو اس ٹائم پہ انہوں نے حضرت ثابت بن قیس کو جنت کی بشارت دی تھی, جس کے بعد وہ خوش ہو کے اور بڑی کانفیڈنٹلی انہوں نے اپنی باقی زندگی گزاری, اور پھر ان کو جنگ یمامہ میں شہادت ملی. تو یہ ہاں. وہ لیول آف ادب اور وہ لیول آف رسپیکٹ جو تھا اس ٹائم کے اصحاب کا تھا حضور کی طرف. تو ود دیٹ عبادت آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو؟ نہیں تو جو باقی پارٹیسپینٹس ہیں میں ان سے بھی کہوں گا اپنا کوئی پوائنٹ اگر ہے تو وہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. نہیں, ابھی میں کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا, اگر کوئی اور ایڈ کرنا چاہے تو کائنڈلی. اچھا, کوئی بولنا نہیں چاہ رہا تو وہ چیٹ بھی کر سکتا ہے ویسے, تو ہم پڑھ ہاں لیں گے. نہیں, میں خیال ہے چیٹ بھی نہیں کوئی کرنا چاہ رہا. ہوں. اصل میں جی سیلی ہے نا کل, صاحب, تو آپ کچھ بولنا چاہیں؟ نہیں تو ہم اس کو کنکلوڈ کریں پھر. بلکہ میں چاہوں گا بٹی صاحب جو ہے نا ایک دفعہ ابھی تک جتنی باتیں ہیں ان کو ایک دفعہ ان کا احاطہ کر کے اور بالکل, اس کی کنکلوڈنگ سمری ہے ریمارکس نا, کی جو ہے وہ بھٹی صاحب ہی دیں. اور اس کے ٹیک اویز کیا ہیں, مطلب ہم نے جو ہے ان سے کیا سیکھا ہے اور آگے ہم نے ان کو کیسے اپلائی کرنا ہے اپنی لائف میں. چھوٹے چھوٹے اس کے ٹیک اویز ہو جائیں تو بہتر ہے. جی عبادت اور نبیل بہت شکریہ آپ کا. میں کچھ پوائنٹس بولنا چاہوں گا. ایک تو ماشاءاللہ پہلے مشہود بھائی انہوں نے کافی اچھی ڈسکشن کی. تو ایک تو یہ چیز ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں آئی تھنک سو اختلاف ہو سکتا ہے, اور اچھا اختلاف جو ہے نا وہ مطلب آپ کو ہو سکتا ہے کسی بھی چیز سے. جو جہاں تک بندے کا تعلق ہے اور سرونٹ کا, تو آئی تھنک سو جو سرونٹ سے بھی یہ اوپر کی چیز ہے. جب آپ بندگی کا جو لفظ ہے وہ یوز کرتے ہیں, سرونٹ میں یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سی وہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو ایک ملے گی, کچھ پے ملے گی, اور وہ اپنا اس وقت تک جو ہے وہ آپ کے متحد کام کرے گا, اور بیسیکلی ایک ڈیوریشن جو ہے وہ اسپیسیفائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جب بندگی کا لفظ آتا ہے تو راضی برضائے رب. سم ٹائمز آپ کو کچھ مل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور سم ٹائمز آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا, لیکن پھر بھی آپ نے راضی رہنا ہوتا ہے, اور کوئی جو شکوہ وغیرہ اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ اپنی زبان پہ نہیں لا سکتے, اگر وہ جو پیور بندگی والا کنسپٹ ہے یہ اس چیز میں آئی تھنک سو. ایک تو یہ چیز میں بولنا چاہ رہا تھا. دوسری چیز میں یہ ہے کہ لیٹس سی ہم سب جو ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم روز کچھ نہ کچھ پڑھیں گے, کچھ نہ کچھ سیکھیں گے, لیکن جس چیز پہ ہم نے فوکس کرنا ہے وہ ہے عمل. ٹھیک ہے, کہ ہم نے اپنی جو زندگی یہ سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے اور سیشن سٹارٹ کرنے کے بعد اس میں آیا کہ کوئی چینج آیا ہے یا نہیں آیا. تو سب سے پہلے جو چیز جس چیز کی ہم نے کوشش کرنی ہے وہ ہے اپنی زندگی میں چینج لانا, اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کرنا. دیکھیں فالٹس, دیکھیں کہاں کہاں پہ ہیں, کہاں کہاں پہ ہم بیسیکلی جو کمانڈمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے انہیں کہاں پورا نہیں کر رہے. تو ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو ایک ایک کر کے جیسے بھی ہے بیسیکلی ہمیں پہلے پتا ہو کہ بیسیکلی کہاں کہاں پہ ہم جو ہے وہ فالو نہیں کر رہے, اور پھر اس کے پیچھے لگ جائیں کہ ہم اب اس کے جو ہے وہ جو غلطیاں ہم سے ہو رہی تھی ان کو کیسے جو ہے وہ صحیح کیا جا سکتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ جو چیزیں ہم آلموسٹ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کی طرف. دوسرا یہ کہوں گا کہ فیملی میں انسان کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہم سارے میچور ہیں تو بولنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے فیملی میں,
تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس طرح ہم ادھر بھی شروع کر رہے ہیں کہ یہ جو پیغام ہے آپ بیسیکلی اپنی فیملی کے ساتھ بھی 15 سے 20 منٹ کا سیشن رکھیں، انہیں یہ چیزیں بتائیں ان چیزوں سے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور جو مسٹیکس ہیں ہماری زندگی میں کہاں کہاں پہ مسائل آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آئی تھنک سو ہمیں ان تک بھی یہ میسج پہنچانا چاہیے. باقی عمل کی طرف جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کریں ہم سب، تو وہ آئی تھنک سو زیادہ بیٹر وے ہوگا. جی بالکل انشاءاللہ. جی نمیر. اچھا میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تھوڑا سا جو انہی آیات کے حوالے سے جو اسٹرکٹنیس لیول ہے نا، وہ علماء نے اس قدر بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کی جو کسی بھی قسم کے آپ کے جو ہیں لائف کے پہلو ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، عملی ہوں، آپ کے مورل ہوں، سوشل ہوں، اکنامک ہوں، ان تمام پہلوؤں میں اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکثر ایسے کوئی کام کر جاتے ہیں یا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلانا فلانا جو ہے جو حکم اللہ کا حکم ہے یا رسول اللہ کا حکم ہے، تو ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں یا ہم اس کے جو ہے وہ اس کے اوپر کسی قسم کے شک کا اظہار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا کہا ہے یا نہیں کہا گیا. تو علماء کی طرف سے اتنی بھی اس کے اوپر اسٹرکٹنیس ہے کہ اگر آپ کو بتائی گئی ہے کسی بھی دوسرے شخص کی طرف سے کوئی بات، تو اس کو اسی وقت نگیٹ کرنے یا اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے بجائے بہتر ہے آپ اس وقت خاموشی اختیار کر کے اور بعد میں اس کو، اگر آپ کو کوئی شک و شبہات ہیں، اس کو کلیئر کر لیں. اور پھر اکثر لوگ جو ہوتا ہے یہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات میں پھر جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو بھی معاملات فرمائے، واقعہ معراج یا اس طرح کے، اس کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں. تو وہ تمام چیزیں بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں کہ آپ رسول اللہ کی آواز سے اپنی جو آواز ہے وہ بلند کر رہے ہیں. تو اسٹرکٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس سیشن کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے میں اس رمضان کے حوالے سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تمام لوگ جو سیشن میں بیٹھے ہیں اور جو سیشن میں نہیں بیٹھے، جو بعد میں سنیں گے، جو باقی تمام امت مسلم ہیں، ان کو یہ توفیق دے کہ وہ جو اس سیشن کے ٹیک اویز ہیں ان پہ پریکٹیکلی عمل کرے، ان کو اپنے دماغ میں رکھے اور جتنا آگے اس میسج کو پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں. جزاک اللہ. اچھا نمیر، وہ بھی تھوڑا سا اگر گائیڈ کر دو، جو ہم فرائیڈیز کے ہم اسپیشل اپنے سیشنز کہہ رہے ہیں. اچھا، فرائیڈیز کے جو سیشنز ہیں نا وہ پرٹیکولرلی رکھے گئے ہیں ان سوشل ٹاپکس کے حوالے سے جو زیادہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں یا جو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ان کرنٹ سینیریوز کے اندر، جس میں ہمارا رسک کا فیکٹر آ جاتا ہے یا ویلتھ کا فیکٹر آ جاتا ہے کہ جو لوگ آج کل دیوانہ وار جو ہے وہ پیسے دولت کے پیچھے جا رہے ہیں. تو اسلام کے حوالے سے ہمارے کیا ٹیچنگز ہیں کہ ہم نے رسک کو اپنی لائف میں کہاں کس لیول پہ پرائورٹائز کرنا ہے اور کس حد تک اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے اور اس کو مینیج کس طرح کرنا ہے. اسی طرح پھر ہم نے اپنے ریلیشن شپس کو کس طرح مینیج کرنا ہے، جو ہم نے اپنی لائف میں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. پھر اسی طرح اسلام کس طرح جو ہے وہ مکمل ضابطۂ آتا ہے. مطلب کہنے کو تو ہم بچپن سے اپنی اسلامت کی کتابیں پڑھیں، اسلام مکمل ضابطۂ آتا ہے، مکمل دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم. آج اس کو اسلام کو بطور ریلیجن نہیں، بطور دین جو ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے مکمل کر دیا، اس کو پسند کر لیا. تو دین ایک سسٹم کے طور پہ کس طرح جو ہے وہ اسلام ہمارے لیے اپلیکیبل ہو سکتا ہے. تو یہ تمام جو اس طرح کے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو ہماری لائف کو افیکٹ کر سکتے ہیں، وہ ہم نے فرائیڈے کو رکھا. فرائیڈیز کے ان تمام سیشنز میں ہم نے ایک مینٹور کو اپنے ساتھ انگیج کیا جو ڈاکٹر محمد ابوبکر صاحب ہیں، جو اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں جو ہیں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اسلامک فائنینس کے، اور ساتھ ہی وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں نسٹ میں نمل میں ایز وزٹنگ فیکلٹی بھی کام کریں. تو وی ور آنرڈ انف بائی ہم کہ وہ ہمیں ان تمام سیشنز میں جو ہے وہ فرائیڈیز کو سیم ٹائم بعد نماز تراویح 11:30 بجے ہمیں جوائن کریں گے. اور وہ سیشنز جو ہیں وہ اوپن فار آل ہیں. اس کے لیے مطلب یہ کوئی ہمارے ڈیڈیکیٹڈ گروپس وغیرہ بھی نہیں بنیں گے. وہ ہم جو اس کے لنکس ہیں وہ ہم پبلکلی شیئر کر دیں گے، اور جو بندہ اس میں آ کے جس بھی طریقے سے اس سے مستفید ہونا چاہے وہ ان تمام سیشن سے ہو سکتا ہے. جی بہتر ہو گیا. اور کل کے لیے ہم انشاءاللہ اپنے جو ہے سیشن کو آگے بڑھائیں گے اور
ہم آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 10 تک کی جو ہے اس پہ یہ ہم ڈسکشن کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ کل سب لوگ جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے یہ بات ایڈ کریں گے. اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں نا، وہ اب کیونکہ آج تو ٹھیک ہے ذرا وہ اس میں وہ رمضان والے جو ہے وہ لائف سٹائل میں آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو کل سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ بھی سیشن میں آ رہے ہوں گے وہ کچھ نہیں تو ان آیات کو پہلے سے ایک دفعہ پڑھ کے ان کا ترجمہ پڑھ کے ہیں، تاکہ ایک آئیڈیا ہو جائے کہ جو آج ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے، تاکہ اس لیے پھر پارٹیسپیشن کرنی بھی بہتر ہوگی. جی ٹھیک ہے، آئی ٹھیک. تھنک اب اس کو ہم اینڈ کریں. ہاں انشاءاللہ اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں، اور یہ جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی اگلے 1-2 دن تک جو ہے وہ ہمارا انچینٹ کے یوٹیوب سیشن پہ اویلیبل ہوگی ایک الگ پلے لسٹ کے ساتھ. تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں آپ تمام لوگوں سے کل سیم ٹائم. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ.